بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو، اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو قبول فرمایا ہے۔ روئے زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے 2 برابر حصے کیے، جو بہترین حصہ تھا مجھے اسی میں رکھا، اس حصے کی بھی 3 تہائیاں کی، یعنی 3 درجے قائم کیے، جو بہترین تہائی تھی مجھے اس میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم تمام روئے زمین سے پیدا ہوئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو تمام روئے زمین سے لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اسی مٹی کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالا بھی ہیں، درمیانی رنگ کے بھی ہیں، سہل بھی ہیں، سخت بھی ہیں، خبیث بھی ہیں، اور خوش نصیب بھی۔ شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اکٹھا کرنا، شیریں اور کھاری زمین سے پیدا ہونا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان کو بھیجا، جس نے زمین کی سطح کے ہر کھاری، ریتلی اور عمدہ سے عمدہ مٹی لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جس کو شیریں زمین یعنی نمکین مٹی سے پیدا کیا، وہ جنت میں جانے والا ہے، چاہے کافر کی اولاد کیوں نہ ہو۔ اور جسے زمین شور یعنی کھاری یا ریتلی مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ دوزخ میں جانے والا ہے، خواہ وہ نیک باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے ابلیس یعنی شیطان نے کہا تھا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ابلیس ہی تو یہ مٹی لایا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ مراحل پیدائش۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اور جس سے چاہا نبی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کے مطابق بنی آدم علیہ السلام کی اچھا بابرکت بہترین خالق ہے۔ اس نے مٹی اور پانی سے آدم کو بنایا، اسی سے خون، گوشت، بال، ہڈیاں اور جسم سب کچھ بنا۔ یہی آدم کی اولاد کی ابتدائی پیدائش ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں سانس پھونکی، جس کی بدولت وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جانور جو کچھ جانتے ہیں اور جس سے بچتے ہیں وہ بھی سب کچھ جانتا ہے، اور ان سب سے بچتا ہے۔ پھر اس میں جان ڈالی کہ اسی وجہ سے حق و باطل، ہدایت و گمراہی میں امتیاز کر سکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے بچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور جتنے کام ہیں سب کی سوچ و فکر کام کی ترتیب میں مگن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ ظاہری محمد بن کعب الخرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے کہا، میں اس بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل میں ہوئی تو وضع حمل تک میں نے کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان سے ایک ایسا نور نکلا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ بعد کو اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے زمین پر آئے
وہ ایک مٹھی مٹی لے کر آسمان کی جانب سر اٹھایا۔ کیفیت ولادت، بعض فرماتے ہیں کہ زمین پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے دونوں زانوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی جانب بلند تھا۔ ان کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ شام کے محل و بازار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیں۔ اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا، ان کے پیدا ہوتے ہی مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے قصر و ایوان روشن ہو گئے۔ پیدا ہوئے تو پاک و صاف و طاہر و مطہر پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت پیدائش۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے والد عباس بن عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ ناف کٹی ہوئی تھی۔ عبد المطلب کو اس پر مسرت امیز تعجب ہوا۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بڑھ گئی اور انہوں نے کہا، میرے اس لڑکے کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہوئی۔ اسمیہ کے آزاد غلام سہل مریض جو کہ نصرانی تھے اور انجیل پڑھا کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت موجود ہے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آمنہ کو حکم ہوا ان کا نام احمد رکھنا۔ جمیر بن مطم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں محمد ہوں، احمد ہوں، حاشر ہوں، ماہی ہوں، خاتم ہوں، عقب ہوں۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ایک گلی میں یہ کہتے ہوئے سنا، میں محمد ہوں، احمد ہوں، حاشر ہوں، مقنی ہوں، نبی رحمت ہوں۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، احمد ہوں، رسول رحمت ہوں، رسول ملحمہ ہوں، مقنی ہوں، حاشر ہوں، جہاد کے لیے بھیجا گیا ہوں، زراعت کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائیت کا جنہیں شرف حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے صوبیہ نے اپنے ایک لڑکے کے ساتھ دودھ پلایا جسے مسروق کہتے تھے۔ یہ واقعہ حلیمہ کی آمد سے قبل کا ہے۔ صوبیہ نے اس سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب کو دودھ پلایا تھا اور اس کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد کو دودھ پلایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صوبیہ نے کہا کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، حلیمہ کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند روز دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوبیہ کا حال معلوم فرمایا کرتے اور ان کے لیے انعام اور کپڑے بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات کی خبر آئی تو دریافت فرمایا، ان کے رشتہ دار میں کوئی باقی ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی نہیں۔ حلیمہ سعدیہ مکے میں بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے بنی سعد بن بکر کے قبیلہ کی 10 عورتیں آئیں تو سب کو تو بچے مل گئے، ایک باقی رہیں تو حلیمہ باقی رہیں۔ حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث، حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر حارث بھی تھے۔ حارث کی کنیت ابو زویب تھی۔ قبیلہ کی تمام عورتیں حلیمہ کو چھوڑ کے چلی گئیں تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، تیری کیا رائے ہے؟ میرے ساتھ والی تو چلی گئیں اور مکہ میں دودھ پلانے کے لیے سوائے اس یتیم بچے کے کوئی نہیں، اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کیونکہ مجھے یہ برا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لیے بغیر گھر واپس چلی جاؤں۔ شوہر نے جواب دیا، اس کو لے لے، شاید اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہتری کرے۔ حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں، ان سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور آپ کے دودھ شریک نے بھی پیا، جس کی پہلے یہ حالت تھی کہ بھوک کے مارے سوتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
آمنہ کا حلیمہ کو ہدایت دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حلیمہ سے کہا، مہربان اور شریف دائی، اپنے بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خبردار رہنا، کیونکہ عن قریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو کچھ دیکھا تھا اور اس بچے کی نسبت جو ان سے کہا گیا تھا، حلیمہ کو سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہا، مجھ سے مسلسل 3 رات کہا گیا کہ اپنے بچے کو پہلے قبیلہ بنی سعد بن بکر میں، پھر آل ابو زعیب میں دودھ پلوانا، اور حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے لیے ہوئے بیٹھ گئیں۔ ان کے آگے حارث بیٹھے۔ چلتے چلتے وادی المسمر میں پہنچے۔ ساتھ والیوں سے ملاقات ہوئی جو خوشحال اور مسرور تھیں، اور حلیمہ و حارث کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کے برابر آ جائیں۔ حلیمہ سے ان عورتوں نے پوچھا، کیا لیا ہے؟ جواب دیا، خدا کی قسم، جتنے بچے میں نے دیکھے ان سب میں بہترین بچہ اور بزرگ ترین برکت والے کو میں نے لے لیا